السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بہت اہم ویلاگ ہوگا، اہم چیزوں پر ہم ترجیح دیں گے۔ اس وقت بھی پاکستان میں جعفر ایکسپریس کے جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس کی گونج اور اس کے اثرات ابھی تک جو ہیں خبروں میں چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے کل ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھی آئی ایس پی آر کی، اس پہ میں نے کل بات کی تھی، ایک اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی بات کی تھی، صحافی ہیں ان کے چینل پر، اور وہ میں نے بتا ہی دیا تھا کہ وہ خود انہوں نے کہا کہ 425 تھے جی آئی ایس پی آر کے مطابق، اس میں سے بقول ان کے کہ 26 شہید ہو گئے اور 354 وہ کہتے ہیں رہا کرا دیے، تو بھئی باقی 71 کہاں گئے؟ تو کل تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی، اور وہ میں سمجھتا ہوں پریس کانفرنس بس ایک تماشا ہی تھی خود کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لوگ تو شاید ہو سکتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا بیکار ہوگا، لیکن افسوس یہ بات ہے کہ ہمارے کافی لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، ہمیں اس کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک اے پی سی بلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بلائیں، ہم حمایت کرتے ہیں اس بات کی، اور ہم خوش بھی ہیں کہ سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، لیکن اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کل وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کر دی ہاتھ کے ہاتھ، اور انہوں نے جو باتیں کی، جو پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن اور فوج دشمن قرار دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کر کر آپ اے پی سی اگر بلائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی فائدہ تو کیا شاید ہوتا اور نقصان ہی دے جائے، کیونکہ مزید عدم اعتماد بڑھے گا، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جو وزیر اعظم صاحب کے جو ریمارکس ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ شاید بلانا نہیں چاہتے، اور میرے پاس جو خبریں ہیں، میرے ذرائع وہ کہتے ہیں، وہ کنفرم کر اس چیز کو کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش یہ، مطلب حکومت کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو نہ بلایا جائے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر عمران خان کو ایک دفعہ کسی اہم میٹنگ کے اندر اگر شمولیت کا موقع مل گیا، اسٹیبلشمنٹ میں شاید اگر نرمی دکھائی، تو پھر وہ معاملہ جو ہے چل سو چل ہوگا، اور جتنی پھر کامیابی ان کو ہوگی عمران خان کے سامنے آنے کی وجہ سے، تو وہ پھر ان کی جو ہے اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی اہم ذرائع نے مجھے بتایا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی کوشش کہ وہ نہ آئیں۔ بہرحال کل ایک اور بات بھی چل رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بعد، اور آج بھی اخبارات میں خبریں پاکستان کے میڈیا میں کہ بھئی وہ لوگوں نے بھارتی میڈیا کو فالو کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی عرفان شاہ صاحب ہیں، اور دوسرے ایک اور 2-3 لوگ ہیں، رضوان شاہ ہیں، اور 2-3 اور کئی کافی لوگ ہیں، کئی سینئر صحافی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 17-18 ہزار لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا وجوہات کیا؟ وہ کہیں جی وجوہات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھارت کی خبریں دیکھی اور ان کے کلپ چلا دی۔ بھئی مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی خبریں چھپائیں گے تو لوگ بین الاقوامی خبریں تو دیکھیں گے۔ اچھا بھارت جو ہے وہ تو پاکستان کا دشمن ہے، اس میں تو کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے تو اپنا کام کرنا ہے ضرور۔ اب دیکھیں نا آپ، مثال کے طور پر جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو مجھے خود یعنی انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ لگا، میرے پاس ایک خبر بھی آئی کسی کورسپونڈنٹ کی، یورپین بیس کورسپونڈنٹ ہے، تو پھر میں نے دیکھا فوری طور پر، میں نے پاکستانی میڈیا کو لگایا، اس میں بڑے آپ کہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو چینل کرتے ہیں، آر وائی ہو گیا، جیو ہو گیا، مطلب قومی چینل ہمارے بڑے، کوئی دور تر کوئی کلپ نہیں، کوئی خبر نہیں چل رہی تھی، اور پتہ لگا جب میں نے ادھر ادھر دیکھا دوسرے چینلز تو چل رہے تھے، اور انڈیا کے چینل کا مجھے پھر دوسری جگہ ایک کلپ دیکھنے کو ملا ایک یورپین چینل کے اوپر، تو میں نے اس کو دیکھا، پھر الجزیرہ وغیرہ کو تو پتہ لگا تو اس واقعے کو 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے چینل کے اندر کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو جب آپ خبر رہے ہیں اس طرح چھپائیں گے تو اوبیسلی پھر لوگوں کو خبریں تو دیکھنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے، تو آپ یہ لوپ ہول کیوں چھوڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر بی ایل اے غلط کر رہی ہے، اگر بی ایل اے نے غلط کیا، اگر وہ انڈیا نے غلط کیا، وہ اگر غلط اپنی ریلیں چلا رہے ہیں بی ایل اے والے، تو آپ کو بھی تو چاہیے نا، یہ آپ کی جو قومی اسمبلی کی اور یہ جو شتر مرغ قسم کے سیاستدان جو باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر، آپ نے دیکھا وہ ویڈیو ٹی وی اسکرین پہ 2-3 اسکرین چلتی رہتی ہیں، تو آپ چلائیں اپنی اسکرین پہ بھی، ایک طرف وہ بی ایل اے کا جو ہے غلط جھوٹا پروپیگنڈا وہ چلائیں، دوسری طرف اپنے چلائیں، خبروں میں دکھائیں کہ دیکھیں جناب یہ جو ہے بھارت جو ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے، یہ دیکھیے ان کی ریل، اور حقیقت میں یہ ہے
یہ دیکھیے ہمارے فوجی یہ کارروائی کر رہے ہیں اور وہ دیکھیے وہ کیا دکھا رہے ہیں ہاتھ کی ہاتھ. تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کون پروپیگنڈا کر رہا ہے. اب آپ دکھاتے تو کچھ ہے نہیں, ہر جگہ بلیک آؤٹ ہوگا آپ کا, اور خبروں کا اسٹیٹس آپ کا تو اللہ ماشاء اللہ وہ یہ ہے کہ گروپس کو جیو ہو گیا, آر وائی ہو گیا, بڑے بڑے, تو ان کی جو بین الاقوامی سطح پر جو خبریں ہوتی ہیں ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جناب وہ خبر یہ چل رہی ہے کہ نصیب لال صحن میں بیٹھی تھی, اس کے شوہر نے آ کے اس کو تھپڑ مار دیے. یہ بریکنگ نیوز تھی آر وائی کی, یہ آج میں نے خود دیکھی صبح, جو ساری دنیا میں چل رہی تھی. جب آپ کی خبروں کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ نصیب لال کا شوہر اسے تھپڑ مار رہا ہے, وہ بریکنگ نیوز ہوگی آر وائی کی, تو ایسے پھر میڈیا کو کون دیکھے گا؟ یہ کوئی تماشا ہے, مطلب یہ کوئی کیا ہمارا میڈیا ہے, کیا آپ نے حشر کیا ہوا ہے. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہم ہوا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے دور کے اندر, تو وہ جب اس قسم کی کوئی باتیں ہو جاتی تھی, وہ پرانے زمانے میں اداکار وہ جناب وہ شمی مارا کو کوئی اسٹیج پہ اسٹوڈیو میں نیشنل اسٹوڈیو کیا کہتے ہیں ایسٹرن اسٹوڈیو پہ تھپڑ مار دیا, یا محمد علی کا پیر پھسل گیا, یہ بات وہ 5-5 روپے کا نئی روشنی اور اس قسم کے اخبارات آغاز والے ہوتے تھے, انقلاب چھوٹا سا کہا کرتا تھا, وہ 5-5 روپے کا لوگ سائیکل پہ آ گیا جی آ گیا, وہ شمی مارا کو تھپڑ پڑ گیا, وہ 3 روپے کا اخبار لوگ سائیکل روک کے گاڑی روک کے بھائی دینا کیا ہوا. تو اس قسم کی وہ بریکنگ نیوز وہ زمین میں نکلا کرتے تھے. تو آپ نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو تو آپ نے زمیمہ بنا دیا 5-5 روپے والا. نصیب لال صحن میں بیٹھی تو شوہر نے آ کر تھپڑ مار دیا, خبریں روک کے جناب وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے. تو جب یہ اسٹینڈرڈ آپ کا ہوگا تو کون دیکھے گا پاکستان کے میڈیا کو؟ ساری خبریں تو آپ چھپاتے ہیں. اگر وہ خبر دیں گے تو صرف اس میں ہوگی فوج کی تعریف ہوگی, اچھی باتیں کریں فوج کی تعریف, لیکن کچھ کام تو کریں نا. فوج سے کس کو نفرت ہے بھائی؟ کسی کو نفرت نہیں. یہ ایک جو ایسا فوبیا آ گیا ہے نا, جیسے اب اسلام فوبیا کا آج دن ہے, ہم منا رہے ہیں الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے, کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. تو اسی طرح کا یہ جو ہمارا فوبیا ہے اس کے بھی خاتمے کا کچھ ہونا چاہیے, کہ فوج کے خلاف جو ایسا فوبیا ڈال دیا گیا ہے لوگوں کے فوج کے خلاف, بھئی آپ وہ کام نہ کریں. کسی کو ضرورت ہے فوج کے خلاف؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ فوج ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس کو تھوڑا صحیح کرنا پڑے گا. یہ سارے پولیٹیکل معاملات ہیں, ان کو ڈنڈے کے ذریعے نہ کریں. اور بلوچستان کے معاملات کو بھی اب ڈنڈے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی مسلسل صورتحال کو خراب کیا جا رہا ہے. اور اصل مسئلہ وہ یہی ہے, میں نے کل بھی کہا کہ بلوچوں کو آپ پر اعتماد نہیں رہا. آپ نے شروع سے بلوچوں کے ساتھ جو رکھا ہے نا اپنا سلوک, وہ غلط ہے. وہ شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو خان فلات کے جو بھائی تھے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, پرنس عبد الکریم خان تھا یا خان عبد الکریم کچھ ایسے گھر کے نام تھا, وہ جب پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے تو بعد میں ان کو اتارا ہماری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ, ان کو کہا کہ نا آپ نیچے آ جائیں. اس کے بعد وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو مار مور دیا ان کو. تو ان کو اب وہ نہیں ہے. تو اب حالات جو ہے وہ خراب ہیں. اب حالات جو ہے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپریشن کرنا پڑے گا. خبریں ہی آ رہی ہیں. تو پھر اگر بھائی آپریشن کتنے آپریشن کریں گے آپ بلوچستان میں؟ کتنا ماریں گے بلوچوں کو بھائی؟ اس سے پہلے کتنے آپریشن کیے آپ نے؟ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ تو سالوں سے چل رہا ہے. آپ ان کو بیٹھے, میں نے آپ کل بھی کہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے, بلکہ حقیقت بھی ہے کہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. لیکن اب کہتے ہیں پھر آپریشن شروع ہوگا. اب مارچ میں یہ آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 1971 کے اندر یہی آپریشن جو ہے نا مارچ میں ہوا تھا بنگالیوں کے خلاف. اب یہی مارچ کے اندر جو ہے اب یہ بلوچوں کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے. تو یہ مارچ کا مہینہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے. اور ہوا کیا تھا, حالات ملک وہاں ایسٹ پاکستان میں کیوں خراب ہوئے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چھینا تھا. اس وقت پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چھینا ہوا ہے, اور مینڈیٹ چھیننے کی وجہ سے پورے ملک کے حالات خراب ہیں. اب اگر اس خراب حالات کے دوران اگر آپ آپریشن شروع کریں گے, وہ پتہ نہیں کہتے ہیں, پتہ نہیں کون سا آپریشن خندق ہے کہ پتہ نہیں کون سا گڑھا ہے, آئی ڈونٹ نو, عجیب عجیب تو نام ہی رکھ لیتے ہیں فٹافٹ عربیوں کے. ضرب عذب آ گیا, ضرب مومن آ گیا, رد الفساد آ گیا, اب کچھ اور آ جائے گا, کو خندق آ جائے گا, کو ہو سکتا ہے کو بدر آ جائے, آپریشن بدر آ جائے. تو مطلب یہ کیا ہے, مطلب سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے, ابھی تک ہم اپنی ریاست کو مستحکم کر ہی نہیں سکے. آج تک پتہ نہیں کتنے مطلب ریاست کو مستحکم, جب بھی کوئی خبر سنتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ تھا جس وقت, آپ یقین کریں, کراچی میں جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر میں ہم آئے تھے, جب میں شروع میں نے اپنی سیاست جب شروع کی تھی, نیشنل اسٹوڈنٹ NSF سے شروع کی تھی. ڈیٹ ٹائم جو ہے ہم سنتے تھے, پھر بعد میں MSF میں آتا, وہ سنتے بھائی پاکستان کو خطرات ہیں, بڑے خطرناک صورت ہے. آج میری عمر تقریباً 60 کے قریب, 60 سے بھی اوپر ہو گیا ہوں, آج بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان خطرناک صورتحال سے ہی گزر رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا مطلب سوچنے والی بات ہے نا, مطلب کوشچن مارک تو ہے کہ اس کو درست کریں یار. یہ کیا ہے مطلب, یہ کیا غلطی ہے اصل میں؟ سسٹم کی غلطی ہے, سسٹم کو ختم کریں. خدا کے واسطے قوم کھڑی ہو, سسٹم کو ختم کریں. تو یہ ہے معاملہ. دوسرا یہ کہ آج وہ عالمی حوالے سے بھی دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے لسٹ آ گئی ہے, اور سنا ہے کہ اس کے اندر وہ امریکہ نے پاکستان کو رکھا ہے, مطلب اورنج زون میں رکھا ہے, ریڈ میں نہیں رکھا. ایران کو ریڈ زون میں ڈال دیا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران پر جانا چاہتے ہیں.
اور ایران کے حوالے سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایران پر انہوں نے حملہ کرنا ہے، تو روس اور چین ایران کے ساتھ کل بیٹھ کے ان کی بیٹھک ہوئی، اور اس پہ امریکہ کو یہ کہا کہ بھائی امریکہ کو اور اسرائیل دونوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ فوری طور پر حملہ نہ کریں، تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں۔ کل جو چین کی، روس کی اور ایران کی جو بیٹھک ہوئی ہے، بڑی اہم بیٹھک تھی، اس پہ پیغام دیا گیا ہے۔ اب لیکن ادھر انہوں نے ریڈ زون جو 3 زون بنائے ہیں جس میں ملکوں میں پابندی لگائی، 40-45 ممالک ہیں اس میں جو پابندی لگائی انہوں نے، خیر بہرحال۔ تو اب اس میں وہ پاکستان کا نمبر اورنج رکھا ہے۔ اب اورنج کیوں رکھا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ اورنج انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ ابھی جو افغانستان پر ہی جائیں گے اب حملہ کرنے کے لیے، تو اس میں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے، کچھ پاکستان کو آنا ہوگا، کچھ پرسنالٹیز کو بلانا ہوگا، تو پابندی لگی تو پرسنالٹیز کیسے آئیں گی؟ تو اب وہ نیا جو ہے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بین الاقوامی سازش ہے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی۔ ہماری پتہ نہیں ایجنسیز جو ہیں، ہماری حکومت جو ہے، یا تو اس ایجنڈے کا حصہ ہیں یا سمجھ نہیں پا رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو، میری سمجھ بھی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان دشمنوں کی ایک سازش ہے، یہ شروع سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور افغانستان پہ ابھی چڑھیں گے، اس کی پوری تیاری ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا ان کے شاہ صاحب جو ہیں رضوان شاہ کے پروگرام کے اندر بھی کہ یہ جو افغانستان پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہے کہ پھر پہلے افغانستان اور اس کے بعد پھر ایران کا نمبر آئے گا، کیونکہ افغانستان پر بیٹھ کے یہ کوشش کریں گے۔ اب وہ کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان والے جو ہے اتنی آسانی سے ان کو کامیاب ہونے دیں گے۔ وہ افغانستان پہ جب چڑھ کے جائیں گے، پاکستان کا بازو استعمال کریں گے، تو پاکستان کا بازو پھر ایک دفعہ کچلا جائے گا۔ تو افغانستان کی بات یہ ہے کہ پھر ایران کا نمبر آئے گا۔ جب ایران کا نمبر آ جائے گا پھر بلوچستان علیحدہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ بات آج نوٹ کر لیں آپ۔ اگر انہوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور حالات اپنے درست نہ کیے، اور ہماری قوم اگر اپنے شعور کے ساتھ اگر نہیں کھڑی ہوتی، تو پھر 100% جو ہے نا ایران کا بھی حال خراب ہوگا، اور ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا، بلوچستان کا نمبر آئے گا، بلوچستان نکال کے لے جائیں گے۔ یہ آپ چھوڑ دیں ساری باتیں کہ ہم وہ غلط بات ہے، ملک دشمنی ہے، فلانا ڈمکنا، دانت توڑ دیں گے، منہ توڑ دیں گے۔ کس کے کتنے دانت توڑے، کتنے منہ توڑے، وہ ہم بھی دیکھتے رہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا، یہ سارے معاملات ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہی، میری بات جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ لاہور کے اندر بھی سنا ہے کہ وہ، میں نے کل بتایا بھی تھا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے، یہ اس کو آپ نہیں وہ کر سکتے۔ یہ بلوچستان کا معاملہ آگے بڑھ گیا بہت، کیونکہ وہ جو پہلے بی ایل اے تھی وہ ساری کی ساری، اب وہ پہلے وہ بی ایل اے تھی، اس کے بعد وہ بی آر اے ہو گئی، بلوچ لبریشن کیا تھی وہ، ریولیوشن آرمی تھی، ریپبلکن کچھ ایسی انہوں نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ یو بی ہو گئی، بلوچ یونائٹڈ بلوچ آرمی ہو گئی، پھر بی این اے اب بن گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو آخر انہوں نے بی ایل اے کر دیا، پوری ایک فورس انہوں نے بنا دیا۔ اب اس کے اندر انہوں نے مجید بریگیڈ ہے، ایک ان کا فتح اسکواڈ ہے، انہوں نے باقاعدہ پوری ملٹری ٹائپ کی ایک بنا دی، ان کو بین الاقوامی سطح پہ مدد مل رہی ہے، تو وہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے۔ تو کیوں نہیں ان کو آپ انگیج کرتے؟ میں نے تو طریقہ بھی بتایا تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ آپ سنا ہے کہ لاہور کے اندر کچھ بندے پکڑے گئے ہیں، وہ بھی کوئی آئی ڈونٹ نو، جو پاکستان کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر کوئی خود کا بم دھم بھی تھا، اور پتہ نہیں کیا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال تو اب پی ٹی آئی کے رہنما کا اجلاس ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے بہت سارے، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ ہر آدمی، میں مثال کے طور پر، میرا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اگر اپنی ڈی پی کو لگا کر ایک بنا کر اس میں عمران خان کی تصویر لگا کر، اور یا بشرا بیگم کی تصویر لگا کر میں اگر اپنی فوج کو گالیاں دینا شروع کر دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ہینڈل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مطلب کوشش آپ یہ کریں کہ معاملات کو اس طرح درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنما سنا، وہ بیٹھ کے یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو کہا جائے گا جناب اپنا سوشل میڈیا جو ہے، جو ہینڈلر ان کے وہاں سے چلا رہے ہیں، جبران چلاتے ہیں شاید، اگر مجھے پتہ نہیں، نام مجھے اتنا معلومات نہیں ہے اس حوالے سے، پتہ نہیں، کیونکہ میں ذرا یہ پی ٹی آئی کے معاملات سے ذرا مجھے، کیونکہ ذرا میرے انٹرنیشنلی زیادہ ہوتے ہیں، تو کون کس کو چلا رہا ہے مجھے اتنا نہیں پتہ، غالباً شاید جبران صاحب ہی چلاتے ہیں، اگر نہ غلط نام لے رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں میں۔ تو بہرحال وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کنٹرول کر لیں، تاکہ یہاں سے پھر ان کی بات ہو تو یہ پھر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب ہمیں وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں۔ بھائی وہ آپ کام گالیوں پڑھنے والے نہ کریں۔ آج میں یقین کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جتنی کوشش کر لیں، یہ سارا میڈیا بند کر دیں، سوشل میڈیا بند کر دیں، 20-25 ہزار بقول وہ رضوان شاہ صاحب کے، وہ دوسرے ایک اور صاحب ہیں محیط صاحب ہیں، اور وہ ایک اور بتا رہے تھے بول والے کہ وہ پتہ نہیں 18,000، وہ کہتے ہیں فیصل صاحب پتہ نہیں 20,000 بندوں کو، آپ کیا 50,000 بندے پکڑ لیں؟ آپ نہیں بند کر سکتے اس کو۔ آپ نے اگر ان کو روکنا ہے تو آپ کل عمران خان سے بات کر لیں، عمران خان کی ضمانت کریں۔ عمران خان نے آ کے صرف ایک تقریر کرنی ہے، ایک تقریر، اونلی ون، سب خاموش ہو جائیں گے، سب خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ اصل میں قوم کو یہ دیکھیں نا کہ درد کہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ جہاں درد ہو رہا ہے، اگر ایک جگہ درد ہے، آپ وہاں اس کے اوپر مرہم لگانے کے بجائے
آپ اگر پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور پیر میں چڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ سر دباتے رہیں گے، اس میں برف لگاتے رہیں گے، ٹوپی رکھتے رہیں گے، تو وہ تو بندہ تو لنگڑائے گا. اصل میں سمجھنے کی بات ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کے جو لیڈر جیل سے باہر ہے وہ سب کمپرومائز ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یار وہ جو وہاں بیٹھ کے جو تھوڑے بہت عمران خان کے لیے بات کریں وہ بھی بند ہو جائے. میں تو اس کو فی الحال یہی سمجھ پایا ہوں. تو بہرحال اب یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ یا باہر بیٹھی، اب دیکھیں نا، وہ مجھے آج بتایا عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں. آج وہ ایک دوبارہ بلایا تھا، جو 26 نومبر کا جو کیس تھا اس نے بلایا صفدر صاحب کو، راجہ جو ہیں ان کے ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے، کہ اب آپ آئیے اور آ کے بیان دے جو اسلام آباد کے اندر شہادتیں ہوئی تھیں اس کا آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے بتانے کے لیے، لیکن غائب ہے. یعنی اب جن لوگوں نے، یعنی پرائم منسٹر صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم، اس میں جنہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ لوگوں کو مارنے کے اندر اسلام آباد میں جو آپریشن ہوا تھا اس میں ہمارے آرمی چیف کی بڑی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے تو ایڈمٹ کیا تھا، خود بھی ایڈمٹ کیا اور ساتھ میں ٹوپی ہمارے چیف صاحب کے اوپر بھی رکھ دی. بھلے مارا خود ہی ہو، اس میں نام ہمارے آرمی چیف کو بھی رکھ دیا ہو بیچ میں، اپنی انہوں نے پیٹ مضبوط کی. تو وہ تو انہوں نے کنفیس تھا. اب اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ کیس بناؤ ان پہ قتل کے مقدموں کا، تو اب وہ پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر جاتے ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے. تو یہ عجیب ہی صورت ہے. بہرحال آج اڈیالہ جیل کے اندر وہ ایک عدالتی کمیشن کیا تھا، سکینہ بانو کوئی ہیں، انہوں نے بھیجی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے، عمران خان کو لانے نہیں دیتے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ لنک ڈاؤن ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. وہ حکومت کی کچھ مطلب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ زیادہ حکومت کر رہی ہے. حکومت سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی وہ فوج منع کرتی ہے، فوج سے پوچھو کہتے ہیں عمران خان یہ وزیر اعظم منع کر رہے ہیں. پنگ پونگ چل رہا ہے. قوم جو ہے نا پریشان ہے، اور عمران خان جیل کے اندر. تو آج جسٹس اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے بھیجا ہے اور تقریباً 2.5 گھنٹے انہوں نے ان سے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ رپورٹ آئے گی تو انتہائی خطرناک ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی خطرناک. اگر وہ رپورٹ اگر آ گئی پوری ایز اٹ از، جو کہ سکینہ بانو نے بنائی ہے، مجھے کچھ چیزیں اس کی پتہ لگی ہیں، کچھ چیزیں ان سے نہیں پتہ لگی سکینہ بانو سے، کہیں اور سے. تو اگر وہ ایز اٹ از آ گئی جو کچھ عمران خان نے کہا، تو بڑا دھماکہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ دھماکے سے پہلے کوئی بندہ ہی آگے پیچھے غائب ہو جائے. کچھ نہیں کہہ سکتا. پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل. بہرحال کل میں بات کروں گا انٹرنیشنل نیوز کے اوپر. وہ پیوٹن راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ڈونس جو ہے لوہانس کے اور یہ کھیپروسن ہے، خیرسون جو ہے، اس کو پورا خالی کر دیا جائے، ہمیں دے دیا جائے، تو ہم یہ ہمارا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم جو ہے جنگ بندی کریں گے. معاملات جو ہے عجیب ہی چل رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے بین الاقوامی سطح پر. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یوکرائن کی جنگ جو ہے اتنی آسانی سے بند ہوگی، اور اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات تھوڑے سے خراب ہوں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.